सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। सारा बेटा, ये चाय ले जाओ। जमल ने सारा से कहा तो इसने तायद में सर हिलाया। चाय और कप उठाकर ड्राइंग रूम में ले गई। इसने सभी को बारी बारी चाय सर्व की थी और जैसे ही इसने अरहम को चाय दी तो इससे नज़र मिलने पर एक बार फिर से सारा के दिल की धड़कनें बेकाबू हुई थीं, मगर अपने दिल की हालत को यकसर नज़रअंदाज करते हुए वो नज़रें झुका गई। दूसरी तरफ अरहम के दिल की कैफियत भी सारा से कुछ मुख्तलिफ न थी। इसका दिल तो झूम रहा था कि जिसे इतने सालों से चाहा, आज वो इसके सामने थी। इसकी पहली चाहत हिबा। हाँ, हिबा ही तो अरहम की पहली चाहत थी और अब वक्त आ गया था कि अरहम इसे अपना बना लेता, मगर इतनी हिम्मत किस में थी कि वो यूं सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता। इसीलिए फ़िलहाल इसने अपने दिल को डपट दिया। वो चाय देकर ऐन इसके सामने बैठी थी। वो इतनी कंफ्यूज थी कि अपने हाथों की हथेलियों को आपस में मसल रही थी और वो बहाने बहाने से एक अचटती सी निगाह इस पर डाल लिया करता। सभी खामोश बैठे थे। तभी हम्माद ने अरहम से कुछ पूछा तो सब लोग अरहम की तरफ देखने लगे। तो सारा ने भी मौका गनीमत जानकर अरहम की तरफ देखा और शायद अरहम इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही हिबा ने नज़र उठाकर इसे देखा, अरहम ने भी बात करते करते इसकी तरफ देखना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझा था और फिर से दोनों की नज़रों का तसादुम हुआ था और सारा खुद अपने आप को दिल ही दिल में ज़बरदस्त अलकाबात से नवाज रही थी। क्या ज़रूरत थी इसकी तरफ देखने की? क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? खुद को कोसती वो सर झुका कर बैठ गई। डोरबेल बजी। जाओ बिया, देखो दरवाजे पर कौन है। मुजम्मल ने बिया से कहा। मैं नहीं जा रही। बिया भी अपने नाम की एक थी। जब तक भाई को तंग न कर लेती इसे मज़ा ही नहीं आता था। बिया के इस जवाब पर मुजम्मल को उठते ही बनी। मैं खुद ही देख लेता हूँ, तुम देखना। अभी मेरी हिबा अपी आ जाएंगी ना तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। और मुजम्मिल की इस बात पर बिया के दिल में कुछ हुआ था कि शायद इसे लग रहा था कि हिबा के आ जाने के बाद इसकी अहमियत कम हो जाएगी। फिर इसकी माँ और भाई हिबा से प्यार करने लगेंगे और वो दिल ही दिल में हिबा के कभी यहाँ ना आने की दुआएं मांगने लगी। कौन है भाई? मुजम्मल ख़राब मूड के साथ बाहर आया। दरवाज़ा खोलो यार। एहतशाम अपनी फैमिली के साथ कराची पहुंच चुका था। एहतशाम की आवाज़ सुनते ही मुजम्मल ने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला। मामू आप? अस्सलामु अलैकुम। मुजम्मल ने आगे बढ़कर खुशी से एहतशाम को गले लगाया। पुप्पो अस्सलामु अलैकुम। आप लोग ऐसे यूं अचानक? मुजम्मल ने एहतशाम और इसकी फैमिली को देखा तो इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। फिर वो इर्तज़ा और असवा से भी मिला। जी हमने सोचा कि क्यों न सरप्राइज़ ही दे दिया जाए। सवेरा ने खुशी से मुजम्मल का माथा चूमते हुए कहा। अच्छा सरप्राइज़ है मामू जान। आपको पता है कि आज आपके लिए भी एक सरप्राइज़ है। मुजम्मल का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अच्छा, हमारे लिए सरप्राइज़? तो तुम लोगों को मालूम था कि हम आ रहे हैं? एहतशाम ने खुद से अंदाज़ा लगाते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं मामू जान, आपको पता है कि हिबा आपी मिल गई हैं और सब घर वाले वही गए हैं हिबा आपी को लेने। मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था कि मैं भी आपी को लेने जाऊं, मगर मम्मा ने नहीं जाने दिया। मुजम्मल ने मुंह बनाते हुए कहा तो एहतशाम हैरान सा मुजम्मल को देखने लगा। तुम सच कह रही हो? एहतशाम को अब भी मुजम्मल की बात पर यकीन नहीं आया था। जी एहतशाम मामू जान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुजम्मल ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा तो एहतशाम की आंखें नम हो गईं। मिरहा से मेरी बात करवाओ। एहतशाम अब भी यकीनी से मुजम्मल को देख रहा था। जी मामू जान, मैं अभी बात करवाता हूँ। मुजम्मल ने फ़ोन पर मिरहा से एहतशाम की बात करवाई तो इसे यकीन आया कि मुजम्मल सच कह रहा था। और जब मिरहा ने इन लोगों के घर का एड्रेस बताया तो एहतशाम हैरान रह गया कि ये तो इनके पुराने मोहल्ले का एड्रेस था। मिरहा को इसलिए याद नहीं था कि जब इन लोगों ने वो मोहल्ला छोड़ा तो उस वक्त वो बहुत छोटी थी, मगर एहतशाम बड़ा था और फिर वो इस घर को छोड़ देने के बावजूद भी अपने दोस्तों से मिलने जाता रहता था। इस वजह से इसे वो जगह अब तक नहीं भूली थी। हिबा बेटा, तुम्हारे मामू भी आ रहे हैं। मिरहा ने खुशी से बताया तो हिबा भी मुस्कुरा दी कि जिन रिश्तों के ना मिलने पर वो हमेशा खुदा से शिकवा करती रहती थी, आज इस रब ने वो तमाम रिश्ते कैसे इसकी झोली में डाल दिए थे।
میں ابھی آتی ہوں ماما۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی اور اس نے وضو کر کے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور خدا سے رو رو کر معافی مانگنے لگی کہ انیسہ بیگم کے انتقال کے بعد تو اس نے نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، مگر آج وہ خدا کی بہت شکر گزار تھی کہ اتنے مشکل وقت میں اس کے رب نے اسے اس کے اپنوں سے ملوا دیا تھا۔ احتشام نے مرحا کو کال کی تھی۔ مرحا نے فون ریسیو کیا۔ جی بھائی، آپ کہاں ہیں؟ میں گیٹ پر ہوں۔ احتشام نے بتایا تو اس نے ارحم کو اشارہ کرتے کہا کہ وہ گیٹ پر دیکھے۔ تبھی حماد اٹھ گیا یہ کہتے ہوئے کہ میں دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی حماد نے گیٹ کھولا تو اسے احتشام کو پہچاننے میں کچھ سیکنڈز لگے تھے۔ احتشام تم یہاں کیسے؟ احتشام کو اب بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ احتشام یہاں کیوں آیا تھا۔ احتشام بھی اس کے سوال پر پریشان ہو گیا کہ آیا مرحا کا بتایا ہوا ایڈریس صحیح بھی تھا کہ نہیں۔ وہ میری بھانجی ہبا اسی گھر میں ہے کیا؟ احتشام نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ تمہاری بھانجی ہے؟ حماد کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، وہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ آؤ آؤ نا، اندر سب بیٹھے ہیں۔ آئیں بھابھی، آپ بھی آ جائیں۔ حماد انہیں لے کر اندر آ گیا تو سبھی احتشام کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ سبھی باری باری احتشام اور سویرا سے ملے تھے۔ کہاں ہے ہماری بچی؟ احتشام نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ جی بھائی، میں ابھی بلاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی زمل ہبا کو بلانے چلی گئی۔ ہبا جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، احتشام اور سویرا اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ میری بیٹی کہاں تھی؟ ماموں کی جان، پتہ ہے ہم نے تمہیں کتنا تلاش کیا۔ ہبا بھی احتشام اور سویرا سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ مرحا، یہ تو بالکل تمہارے جیسی ہے، ہو بہو وہی نین نقش، وہی رنگ روپ، ایسے لگتا ہے دوسری مرحا آ گئی۔ احتشام نے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو مرحا بھی مسکرا دی۔ احتشام تو اسے دیکھ کر صدقے واری ہو رہا تھا۔ ہاں نا احتشام انکل، تبھی تو میں نے اسے دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ ارحم نے ہبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ہبا حیران رہ گئی کہ ارحم نے اسے کس وقت دیکھ کر پہچانا تھا۔ اچھا، تم نے کہاں دیکھا اسے؟ احتشام کے ساتھ ساتھ سبھی اس انکشاف پر حیران ہی تو رہ گئے تھے۔ جی میں نے اسے دیکھا تھا اکیڈمی میں۔ ارحم نے سب کو حیران ہوتے دیکھا تو بتانے لگا، کیونکہ ہبا کے ملنے کی خوشی میں کسی کو یہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ارحم کو ہبا کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ پھر وہاں سب ہی بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ مرحا، میں حماد کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مگر قسمت میں آج ملنا تھا، اتنے عرصے سے مل ہی نہ سکے، اور آج جب ملے تو کیسے ملے کہ ان سے ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن گیا۔ احتشام مرحا کو حماد کے بارے میں بتانے لگا، اور مرحا احتشام کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئی کہ اس کی بیٹی اتنی قریب ہوتے ہوئے بھی اس سے نہیں مل سکی تھی۔ شاید اسے ہی مقدر کہتے ہیں۔ مرحا یہ سب سوچتے ہوئے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا، زمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہبا مل گئی، ہمارے لیے یہی کافی ہے، مرحا نے کہا تو زمل پھر سے بول پڑی۔ میری بیٹی کے گھر والے آئے ہیں، ایسے تھوڑی جانے دوں گی، اور زمل کے خلوص کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی انکار نہ کر سکا۔ البتہ فریال، مرحا، سویرا اور ہبا سب ہی زمل کے ساتھ کام میں مدد کروانے لگیں کہ اتنے لوگوں کا کھانا بنانا تھا۔ حالانکہ حماد نے کہا بھی تھا کہ بازار سے لے آتے ہیں، مگر سب ہی نے کہا کہ وہ گھر کا بنا ہوا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اسی لیے زمل کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب کھانا کھا چکے تو فیصل نے جانے کی اجازت مانگی۔ فیصل بھائی، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے محلے والوں سے بھی مل لیں، اور زمل کی اس بات پر سب ہی حیران تھے، لیکن پھر حماد اور زمل نے انہیں محلے والوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر مرحا سمیت سب ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے جنہیں اعتراض ہے، ہم بھی مل لیتے ہیں، مرحا نے کہا تو زمل نے محلے کی کچھ خواتین کو بلا لیا تھا، اور جب انہوں نے مرحا کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، اور وہی سب کے منہ بند ہو گئے تھے، کیونکہ مرحا کو دیکھنے کے بعد کسی کو شک نہیں رہا تھا کہ ہبا اس کی بیٹی تھی، کیونکہ مرحا اور ہبا کی شکلوں میں بہت مماثلت تھی۔ جب سب خواتین چلی گئیں تو وہ لوگ بھی جانے کے لیے اٹھ گئے تھے، البتہ ہبا اپنے کمرے سے ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر زمل اسے لینے گئی تو وہ زمل کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ مما، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، اس نے روتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے۔
نہیں میری بچی، تم تو اتنی اچھی ہو کہ تم نے مجھے کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ زمل نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آج نانی جان ہوتی تو کس قدر خوش ہو جاتی۔ ہبا انیسہ بیگم کو یاد کرتے ہوئے پھر سے رونے لگی، اور اب زمل بھی رونے لگی تھی۔ تب ہی حماد روم میں آیا۔ ایسا کیا ہو گیا جو آپ دونوں رو رہی ہو؟ بابا حماد کو پکارتے ہبا اس کے سینے لگ کر رونے لگی۔ میری بچی، آج تو خوشی کا دن ہے، آنسو بہانے کا نہیں۔ حماد نے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اس کے سر کو چوما تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی نا تو میں اور زمل تمہیں کبھی بھی نہ جانے دیتے۔ حماد نے کہا تو ہبا سر جھکا گئی۔ بابا آپ لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے نا؟ ہبا نے حماد اور زمل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو دونوں نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ ہاں میری بچی، ہم ضرور آئیں گے، زمل نے کہا تو ہبا روتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ فیصل، فریال اور ارحم اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ حالانکہ ارحم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہبا کے ساتھ ہی رہے، مگر مجبوری تھی، اس لیے کچھ نہ کہہ سکا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ اور مرحا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہبا کو لے کر اپنے گھر پہنچ گئی، مگر گیٹ پر ان سب کو روک لیا گیا تھا اور بچوں کے کہنے پر سب ہی گیٹ پر رک گئے تھے۔ ماما اب آپ سب لوگ آ جائیں۔ مزمل کے کہنے پر مرحا ہبا کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوئی تو پھولوں کی پتیاں ان پر پھینکی گئیں، اور تو اور ارتضا نے خوشی میں خوب پٹاخے بجائے تھے، اور ہبا اپنا اتنا شاندار استقبال دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ آج سب ہی بہت خوش تھے سوائے زہیب کے۔ اس کے دل میں نہ ہی پہلے کبھی ہبا کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا اور نہ ہی آج۔ وہ بس خوش ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا، جس سے مرحا بخوبی واقف تھی۔ سامعین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید اس طرح کے اچھے ناولز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔